آج میں ایک کہانی سنا رہی ہوں۔ یہ ایک کہانی بھی ہے اور پہیلی بھی، مگر اس پہیلی کا جواب کیا ہے اس کو آپ کی ذہانت پر چھوڑتی ہوں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کہانی کے اختتام پر ایک شعر سناؤں گی اور پھر جواب آپ کی ذہانت پر چھوڑ دوں گی۔ پھر یہ بھی کہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ آج کل کے بچوں میں بلا شبہ ذہانت کا معیار ہمارے وقتوں کے بچوں سے زیادہ ہے۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا، بہت نیک اور بہت اچھا۔ اس کی کل کائنات یا تو اس کی چھوٹی سی زمین تھی یا پھر ایک بیوی اور 2 بچے۔ بچوں میں ایک لڑکی تھی 4-5 سال کی، لڑکا تھا 7-8 برس کا۔ بچے بڑے اچھے اور دوسرے بچوں کی نسبت کم شرارتی تھے۔ جہاں اس کی چھوٹی سی زمین تھی، اس کے قریب ایک سڑک تھی۔ سڑک کی دوسری جانب ایک جادوگر رہتا تھا۔ کسان اور جادوگر کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، لیکن نہ جانے کس بات پر دونوں کی دوستیاں دشمنی میں بدل گئیں۔ جادوگر نے کسان سے کہا کہ اب نہ وہ اس کے گھر آئے گا اور نہ ہی اپنے گھر کسی کے آنے جانے کو پسند کرے گا، اور ہاں، یاد رکھو، اگر سڑک کے اس پار اس کا کوئی بچہ آئے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا۔ کسان نے یہ بات اپنی بیوی کو بتا دی اور بچوں کو اچھی طرح سمجھا دیا کہ وہ کبھی سڑک کے اس پار نہ جائیں، کیونکہ جادوگر ان کا دشمن ہو گیا ہے اور جادوگر کا کیا بھروسہ کہ وہ کیا کر گزرے۔ بچے والدین کی بات کو اچھی طرح سمجھ گئے اور اس طرف نہ جانے کا عہد کر لیا۔ لیکن ہوا یوں کہ ایک شام تتلیوں کا پیچھا کرتی ہوئی کسان کی بچی سڑک کے اس پار جا نکلی۔ جو ہی بچی نے سڑک پار کی، جادوگر نے فوراً ہی اس بچی کو پکڑ لیا اور گھر لے گیا، اور اس پر جادو منتر پڑھ کر جو زور سے پھونک ماری تو وہ ایک بڑا سا گلاب کا پھول بن گئی۔ جادوگر نے اسے ایک دھاگے میں باندھ کر صحن میں تنی النگنی سے ٹانگ دیا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور کسان کی بیٹی گھر نہ لوٹی تو کسان کو بڑی پریشانی ہوئی، اور وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو بچی سڑک کے اس پار چلے گئی ہوگی اور جادوگر نے اسے پکڑ لیا ہوگا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ دونوں میاں بیوی ترکیب سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ پریشانی اور غم کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ بچی کا بھائی بھی بہت بے چین تھا۔ معلوم نہیں رات کے کس پہر میں ماں باپ کو نیند نے آ لیا، لیکن بھائی ساری رات نہ سو سکا۔ اسے اپنی بہن کی یاد آ رہی تھی۔ جب رات ڈھلی تو وہ اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ماں باپ سو رہے ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا انہیں اٹھائے، لیکن پھر سوچا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے والدین اسے کرنے نہ دیں گے۔ چنانچہ وہ انہیں اٹھائے بغیر گھر سے نکلا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جادوگر کے گھر چپکے سے داخل ہو کر اپنی بہن کو وہاں سے لے آئے، کیونکہ اسے خبر نہیں تھی کہ جادوگر نے اسے جادو کے زور سے پھول بنا دیا ہے۔ وہ اپنے پروگرام کے مطابق جادوگر کے گھر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ جادوگر کے گھر میں داخل ہوا، جادوگر نے اسے بھی کالے منتر کے ذریعے ویسا ہی گلاب کا پھول بنا کر النگنی پر ٹانگ دیا۔ دونوں پھول بغیر کسی فرق کے ایک جیسے تھے، ان میں قطعاً کوئی فرق نہیں تھا۔ جب کسان اور اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے اپنے بچے کو بستر پر نہ پا کر سمجھ لیا کہ ہو نہ ہو وہ بھی بہن کی تلاش میں جادوگر کے ہاتھ لگ گیا ہوگا۔ ان دونوں سے نہ رہا گیا اور وہ غم سے نڈھال ہو کر جادوگر کے پاس پہنچے اور فریاد کی کہ وہ بچوں کا قصور معاف کر دے اور انہیں رہا کر دے۔ نہ معلوم ان کی فریاد اور آہوزاری میں کیا تھا کہ جادوگر انہیں اپنے صحن میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ رہے تمہارے بچے۔ میں نے انہیں جادو سے گلاب کا پھول بنا دیا ہے۔ میں انہیں دوبارہ انسان بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم یہ بتا دو کہ ان میں سے لڑکی کون سی ہے اور لڑکا کون سا۔ لیکن یہ یاد رکھو، اگر تمہارا جواب غلط ہوا تو یہ میرے علم کے ذریعے کبھی بھی انسان نہیں بن سکیں گے۔ یہ سن کر ماں کی حالت تو غیر ہو گئی، لیکن کسان نے ذرا سنبھل کر جادوگر سے عہد کیا کہ وہ جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی کرے گا۔ جادوگر نے کہا کہ تم اطمینان رکھو، میرا قول کھرا ہے۔ جیسے ہی اس نے قول نبھانے کا وعدہ کیا، کسان نے ایک پھول کی طرف اشارہ کر کے کہا
یہ لڑکی ہے، اور دوسرے پھول کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ لڑکا ہے۔ ماں کا کلیجہ خوف کے مارے منہ کو آنے لگا کہ نہ جانے یہ درست بھی ہے کہ نہیں۔ البتہ جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، مگر چونکہ وہ کال دے چکا تھا اس لیے اس نے انہیں انسانی شکل میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنے بچوں کو گھر لے آئے۔ بچوں، اب بوجھنا یہ ہے کہ آخر کسان نے اس قدر اعتماد کے ساتھ یہ کیسے کہا کہ فلاں پھول لڑکی اور فلاں پھول لڑکا ہے، جبکہ سوال زندگی اور موت کا تھا، وہ بھی اپنی سکی اولاد کے لیے۔ ہے نا بڑی حیرت کی بات؟ ہم اس کا جواب تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ہمیں آپ کی ذہانت پر بڑا اعتماد ہے، البتہ ایک شعر سنا رہی ہوں، اس شعر میں اس کا جواب بھی ہے۔ چمن میں گرتی ہے ہر صبح اس لیے شبنم، کہ پتا پتا کرے یاد باوضو تیری۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔